فیضہ پور شریف کے سجادہ نشین اور خصوصاً بالخصوص ان کے ساتھ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے ابا حضور قبلہ حبیب الرحمن صاحب نے بڑی نسبت اور بڑی محبت رکھنے والے قبلہ سید آدھا پیر طریقت رہبر شریعت سید غلام مصطفیٰ شاہ جیلانی درباری عالیہ پیلو خان شریف اور ان کے صاحبزادہ قبلہ میرے لیے قابل احترام بڑے محقق بڑے مفسر ہمارے اہل سنہ کی جان حضرت علامہ مولانا پیر قبلہ فضا مصطفیٰ جیلانی دامت برکاتہ العالیہ اور ان کے ساتھ ہمارے ضلع لاڑکانہ کے امیر مولانا مرکزی جماعت اہل سنت کے امیر مولانا بدر الدین نوری صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے صاحبزادہ جنید مصطفیٰ نوری دامت برکاتہ العالیہ اور اسٹیج پر دیگر سیدزادگان اور آپ الشاہ قال مصطفیٰ کا بہت مشہور ہوں۔ عرض کروں کہ یہاں پر میں فقط صرف میں نہیں لیکن میرے ابا حضور بھی جب حاضری لگانے کے لیے آتے ہیں تو وہ بھی صرف دعا لینے کے لیے آتے ہیں۔ حضور آپ کے آستانے پر، آپ کی خانقاہ پر، آپ کے ڈیرے، آپ کے میخانے پر ہم دعا لینے کے لیے آتے ہیں۔ الحمدللہ یہ خوش نصیبی ہے کہ مجھے سے فقیر اور حقیقی آج حاضری نصیب ہوئی۔ بس عرض کرنا چاہوں کہ کعبہ کے در کے سامنے نے مانگی ہے یہ دعا، اس سے میرے بہت اچھے مقرر تھے بیان کر گئے، لیکن اس کے اندر ایک بات آپ کی سماعت رکھوں۔ سید وہ ہے حضور کے، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے۔ سید وہ ہے جو اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد ہے۔ یہ ذہنوں کے اندر آپ رکھ لیں اور وہ چیز ذہنوں سے نکال بھی دیں کہ جو کوئی اور کہہ دے، کیونکہ آج ایک ہمارے لاڑکانہ کا خود کو اپنا بڑا عالم کہنے والا لیکن ہے وہ کسی اور مکتب فقہ کا، وہ کسی اور کو کہہ رہے کہ یہ حرف، یہ سید، لیکن نہیں میرے بھائیوں، آج کرنا چاہوں کہ سید وہ ہے جو اماں سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل ہے، کیونکہ جناب حسن اور جناب حسین علیہ السلام کے لیے آمینہ کے لال علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچے کا دادا اور ہوتا ہے، نانا اور ہوتا ہے، اور حسن حسین کا نانا بھی میں اور دادا بھی میں محمد ہوں۔ روایت کے اندر آتا ہے قبلہ علامہ صاحبان موجود ہے، قبلہ سیدزادہ بھی موجود ہے، بڑے محقق اور مفسر ہیں کتابوں کے۔ وہ عرض کروں کہ آمینہ کے لال علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین کا نانا بھی میں ہوں۔ نانا تو مان لیا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے طرف سے نانا ہو گئے، یا رسول اللہ دادا کیسے ہوئے؟ آپ نے فرمایا علی کو علی بنانا میرا کام تھا، میں ہی اس کا ابا ہوں۔ عرض کرنا چاہوں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو اولاد ہے وہ سیدزادہ ہے۔ ہاں ایک مرتبہ کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت خواجہ غریب نواز کو آستانہ دربار عالیہ فیض پرانے والوں حضرت خواجہ غریب نواز کو مانتے ہو نا؟ جو خواجہ غریب نواز کو مانتے ہیں وہ 4 مرتبہ میرے ساتھ حضرت خواجہ غریب نواز کا نعرہ لگائے، حفظ نواز، غریب نواز، سچ نواز، سچ غریب نواز۔ یہ آج کرنا چاہوں حضرت خواجہ غریب نواز کی بات یاد آئے کہ حضرت خواجہ غریب نواز حضور ہندوستان کے اندر رہنے والے ہیں، وہاں پر ہندوؤں کے اندر ایک کہاوت ہے اور رسم اور پرمپرائیں ہیں کہ وہ دودھ دان کرنے کے لیے بدھ کی طرف جاتے ہیں، اپنے بدھ کو دودھ دان کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اس پنڈت کی بیٹی نے کہا کہ ابا آپ مندر کے پنڈت ہو، کیا دودھ پتھر پیتا ہے؟ کیا خود ہمارا صنم دودھ پیتا ہے؟ بچی کو کہنے لگا کہ بچی دودھ نہیں پیتا، لیکن ہمارے پرمپرائیں ہیں کہ ہم ان کو دودھ دان کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ آپ حضرت عبد القادر کو ماننے والے ہو نا؟ جو بندہ حضرت عبد القادر کو ماننے والا ہاتھ اٹھا کر کہے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ حضور بیٹھے ہوئے، دیوبند کے مصنف اعلیٰ مولانا اشرف کاملی لکھتے ہیں افاظت الیوم، جسے ہم افاظت الیوم بھی قبلہ کہہ سکتے ہیں، فا اور پے کے اچار کے مطابق افاظت الیوم اس کتاب کے اندر پیج نمبر 100 اور 101 کے اوپر وہ اشرف کاملی لکھتا ہے کہ حضرت عبد القادر کا ایک مرید قبر کے اندر چلا گیا، مر گیا،
ہندی نورانی شہباز لامکانی سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیروں کے پیر ہیں. عرض کرنا چاہوں جہاں میں ایک بات آپ کی سماعت رکھ دوں, جو حضرت عبد القادر کو نہ مانے نا وہ سمجھ لینا کہ وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا. جو ولایت ہے نا حضرت عبد القادر کے توسل سے ملتی ہے. وہ آپ حسنی بھی ہیں, آپ حسینی بھی ہیں. آپ حسنی بھی ہیں تو آپ حسینی بھی ہیں. حضرت غوث سمدانی کی جو دربار بات آتا ہے وہی ولی کامل بنتا ہے. اور آپ درباروں پر جانے والوں, دربار عالیہ فیض پور پر, دربار عالیہ میرو خان جیلانیہ پر پہنچنے والوں, دربار عالیہ باقرانی پر پہنچنے والوں, تب آنا جب تمہارے سینے اور دل کے اندر آمینہ کے لال کی نوکری اور عبد القادر کی محبت ہو. عبد القادر جیلانی جیسے آپ کی بہت جیلانی خاندان سے بیٹھے ہوئے ہیں, میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کمال آپ کو اولاد بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج کہنا چاہوں حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی کا ایک مرید قبر کے اندر چلا گیا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ درباروں پر آنے والوں عقیدہ یہ رکھو, یہ نہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد آپ لوگوں کو کوئی چیز یاد نہ رہے کہ ہم کیوں گئے تھے, کس لیے گئے تھے. یاد رہے ہمارے جانے کا مقصد اور آنے کا, جہاں پر میرے خیال درباروں پر آنے کا مقصد اور مطلب یہ ہونا چاہیے. وہ مر گیا منکر نکیر آئے حضور ان کی قبر کے اندر, وہ سوال کیے تو حضور غوث الاعظم کا جو نوکر اور مرید تھا وہ بھی پکا اور سچا تھا. وہ کہنے لگا کہ میں دستگیر کا دھوبی ہوں, سوال تمہارا رب. کہنے لگا میں دستگیر کا دھوبی, سوال دوسرا ہوا تمہارا نبی. کہنے لگا میں دستگیر کا دھوبی, تمہارا دین. کہنے لگا میں دستگیر کا دھوبی. ارے قربان جاوا اس نوکر عبد القادر کے اوپر کہنے لگا کہ میں فقط دستگیر کا دھوبی ہوں. کیا آپ یہ نہ سمجھ رہے ہیں کہ سنیوں کی کتاب کی بات اور روایت رکھ رہا ہوں, یہ نہ ماننے والے مسلک, نہ ماننے والے فکر دیوبند کے مصنف اعلیٰ اشرف تھانوی کی بات رکھ رہا ہوں. اور کہنے لگے کہ فرشتوں نے فرمایا یا اللہ یہ پتہ نہیں کون سا میت, کون سا مردہ, کون سا انسان قبر کے اندر آیا ہے جو سوالوں کا جواب تو الٹے دے رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا فرشتوں جواب دے کیا رہا ہے. کہنے لگے کہ یا اللہ ہم پوچھ رہے مارکوں کا, میں دینوں کا, میں نبیشوں کا, لیکن سوالوں کا جواب دے رہا ہے کہ میں دستگیر کا دھوبی ہوں, میں دستگیر کا دھوبی ہوں, میں دستگیر کا دھوبی ہوں. تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں وہ عبد القادر ہے کون. تو فرشتوں نے فرمایا کہ یا اللہ عبد القادر تیرے محبوب محمد رسول اللہ کا محبوب. تو اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے توسل سے ان کو بھی چھوڑ دو. تو میری بات عرض کروں, دنیا کے اندر بھی وسیلہ جائز ہو گیا اور قبر کے اندر بھی دیوبندیوں کے مصنف اعلیٰ نے لکھنا فرما دیا کہ ہاں وسیلہ جائز ہے, لیکن عبد القادر کا نام ہو تو ہر چیز ہے. کسی اور کا وسیلہ نہیں, بس سمجھنا کسی اور کا وسیلہ لے لو, عبد القادر کا وسیلہ لو, عبد القادر کی اولاد کا وسیلہ لو, جو ان کے نقش قدم پر ہو انشاءاللہ تعالیٰ تم دنیا کے اندر بھی کامیاب بن جاؤ گے تو قبر کے اندر بھی تمہاری کامیابی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگی. بس اختتام کی طرف جا رہا ہوں, لیکن جو آیت مبارکہ میں نے اٹھائی اس کا لفظ آپ کی سماعت رکھ دوں. حضور کبھی کبھار چوری ہو جاتی ہے کہیں سے, ڈکیتی نہیں, چوری ہو جاتی ہے, ڈکیتی ہو جاتی ہے, پھر کوئی نہ کوئی چینل, نیوز چینل آ جاتا ہے, جیسے کہ میڈیا والے ہمیں بھر رہے ہیں. قبلہ میڈیا والے اللہ تعالیٰ آپ کے علموں پر اضافہ عطا فرمائے. آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں, یہ خدمت بہت اچھی ہے جو اسلام کی خدمت ہو رہی ہے, جو دین مسلک کے حقہ ہو اہل سنت کی خدمت ہو رہی ہے. ان کے توسط سے اللہ تعالیٰ آپ کے روزی رزق کے اندر برکت وہ سو عطا فرمائے. عرض کروں کہ میڈیا جب اوپر آ جاتا ہے کہ بھائی ہمیں فلاں فوٹیج جو ہے وہ مل گئی ہے چوری کی, ڈکیتی کی, وہ بندہ جو چور ہوتا ہے, جو ڈکیتر ہوتا ہے, وہ خاموش ہو جاتا ہے. یار میرا نام آ گیا, میرا نام آ گیا, کتنی سی 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 ٹی وی ہے, اتنی سی سی ٹی وی ہے جس سے ہم ڈرتے ہیں. لیکن میرے بھائی اللہ نے فرمایا اس سے ڈرو, اس سے ڈرو, کیونکہ آمنہ کے لال علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. وہ آمنہ کے لال آپ سب کے لیے شاہد بنا کر بھیجا گیا. مقرر صاحب میرے سے پہلے بتا کر گئے کہ رسول اکرم کو نہ ماننے والے بھی ہیں. میں نے کہا میرے بھائی کوئی بڑی بات نہیں, نہ ماننے والے کے لیے یہی تو بات ہے کہ نہ ماننے والا یہی پر جہنم کے اندر چلا جائے گا, لیکن جو ماننے والا ہے وہ آج آستانہ فیض اوپر پر آ گیا, وہ جنت کے اندر ہی ہے. کیونکہ ہم تو ماننے والے ہیں کہ وہ آج بھی موجود ہے. اور ہاں یہاں پر ایک نقطہ آپ کی سماعت رکھ دوں,
کے نور بھی گئے تھے اور بشری لباس کے ساتھ بھی ان کے ساتھ ہماری دلیل ہے، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ تو عرض کرنا چاہوں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کی بس طرف آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ جو کام کرتے ہو تو شاہدہ والی بات بنا رہا ہوں، یہ بس دیکھ لیا کرو کہ یار اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ ہم دنیا کے کسی شخص سے ڈر جاتے ہیں کہ کاش اللہ کرے ہمارا نام آ جائے، اللہ نہ کرے ہمارا نام آ جائے، چوری کے اندر ڈکیتی کے اندر ڈرتے ہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہمارے میموری کو اللہ رب العالمین نکال کر یہاں سے وہاں پر بڑی سی ایک ویڈیو کے اندر ڈال دے، اور وہیں پر جس سے ہم ڈرتے ہیں نا ہماری ماں کو پتہ نہ چلے کہ بلا صحیح سید نذیر حسین شاہ صاحب خوش آئے ہو صحیح ٹھیک ہے ہو مجھے نظر ہمارے بھائی آئے تھے اندر رکھو اندر رکھو قبلہ عرض کروں گے قبلہ جو بھی اندر ماشاءاللہ۔ تو عرض کروں کہ ایسا نہ ہو اللہ کرے کہ ہمارا میموری جو ہے وہ نکال کر وہاں پر ڈال دیا جائے، ہم یہاں پر ڈرتے ہیں نا ہماری ماں کو پتہ نہ چلے ہمارے گناہ کا، ہماری بیٹی کو قبلہ پتہ نہ چلے، ہمارے بیوی صاحبہ کو پتہ نہ چلے، ہماری اماں کو، ہماری بیٹی، ہماری بہو کو پتہ نہ چلے ہمارے گناہ کا۔ میرے بھائی وہاں پر ہر بندہ حاضر ہوگا، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ وہاں پر ہماری میموری کو نکال کر اللہ رب العالمین وہاں پر ڈال دے، پوری دنیا دیکھے گی۔ اس لیے میرے بھائی اللہ سے اور آمینہ کے لال سے ڈرو، وہ دیکھنا فرما رہے۔ اور یہاں پر ایک عقیدے اہل سنت کی بات رکھ کر جاؤں، فقط اللہ نہیں دیکھ رہا، اللہ کے ساتھ آمینہ کے لال بھی تمہیں دیکھنا فرما رہے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ میں سنت پر چلنے والا اپنی بات اپنے خانقاہ کی بات بتا کے جاؤں، نہیں نہیں، قرآن نے خود فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، آمینہ کے لال کو ہمارے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری شاہدی دلا دو۔ تو کی شاہدی کے اندر رہنے والوں، ان کی نگاہوں کے اندر رہنے والوں آمینہ کے لال دیکھنا فرمایا۔ بس آخری نقطہ اور آخری بیان جس سے عرض کروں کہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے وقت کے اندر وہاں پر ایک مرتبہ کی بات تھی کہ ایک بچی تھی، وہ گئی کہ ابا پنڈت ہو مندر کے دودھ دان کرنے کے لیے جاتے کیا دودھ ہو ہمارے بت پیتے ہیں، دودھ پیتا ہے، کہنے لگا جب پیتا نہیں ہے لیکن ہمارے مذہب کے اندر یہ پرم پڑ رہا ہے کہ ہم دودھ دان کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ بچی نے کہا کہ ابا کل مجھے کٹورا دینا دودھ کا، میں جاؤں گی اور دودھ پلا کر آؤں گی۔ وہ بچی نے صبح کٹورا اٹھایا اور دودھ ڈالا گھر کا، وہ اٹھا کر کٹورا مندر کے پاس پہنچی اور اپنے بت کے سامنے آ کر کہنے لگی کہ بت دودھ پی۔ یہ بڑی سوچ اور سمجھ کی بات ہے میرے بھائیوں، سمجھ لینا اور لوگوں کو بتا دینا جو تم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہو نہیں سکتا کیا ہو سکتا ہے، کہ آپ سے اندر تو وہ بچی جب وہاں پر پہنچی تو بت کو کہنے لگی بت دودھ پی، بت دودھ پی، بت دودھ پی، لیکن پتھر کا کہاں سے پی گیا وہ پی نہیں سکتا میرے بھائی، وہ پی نہیں رہا تھا۔ بچی رو رہی تھی، رو رہی تھی، روتے روتے اس بچی نے اپنا جو سر ہے اس بت کے اوپر رگڑنا شروع کر دیا اور اس بت بھائی جان بھائی آپ بیٹھے تو صحیح سامنے والے بندے کو آگے کیمرے میں آئے سارے، وہ دودھ پی نہیں رہا تھا، بچی نے اپنا سر جو ہے اس پتھر کے اوپر رگڑنا شروع کر دیا، اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا، اس کے جسم کے اوپر ان کے کپڑوں کے اوپر لگنا شروع ہو گیا۔ جب وہ لگنا شروع ہو گیا تو وہاں سے گزر ہوتا ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جہاں پر ایک بات عرض کروں، اگر کوئی بندہ کہہ دے کہ بھائی حضرت خواجہ غریب نواز کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نہیں کہہ رہے اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے، اور میں عرض کروں کہ ہم مشرق اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے رحمت اللہ علیہ ہو، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، علیہ السلام ہو، وہ ان کو کہتے ہیں جس کی نسبت آمینہ کے لال محمد رسول اللہ کے ساتھ، ہم ان لوگوں کو یہ چیز کہتے ہیں۔ آج کا اگر کوئی عالم مر جائے کسی اور مکتبہ فکر کا، پہلے رحمت اللہ کو نہیں مانتا تھا، علیہ السلام کو نہیں مانے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے، اس کا بیٹا آج اس کے نام کو پر رحمت اللہ علیہ لگا دے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ رحمت اللہ علیہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علیہ السلام فقط ان کے القاب ہیں جو آمینہ کے لال کے لوگ کرتے ہیں۔ عرض کروں کہ حضرت خواجہ غریب نواز کپڑا سے گزر ہوا تو حضرت خواجہ غریب نواز اس بچی کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ بیٹی رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ بچی نے کہا کہ بابا آپ کا کام نہیں، آپ چلے جاؤ، میں جانوں میرا خدا، کیونکہ وہ اپنے بت کو خدا کہتے ہیں، میں جانوں میرا خدا جانے، میرا بت جانے۔
حضرت خواجہ غریب نواز پھر بھی کھڑے رہے کیونکہ بچی رو رہی تھی. پھر دوسری مرتبہ بچی کے اوپر ہاتھ رکھ کر پھر حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ بچی رو کیوں نہیں ہو. پھر بچی الفاظ کو میں بابا تمہارا کام نہیں آپ چلے جاؤ میں جانوں میرا بت میرا خدا میرا صنم جانے. حضرت خواجہ غریب نواز نے تیسری مرتبہ ہاتھ لگا کر کہا بچی میں ایسا بابا نہیں یہ تو پتھر ہے لیکن میں چلوں تو ہر چیز میرے پیچھے چلنے شروع ہو جائے گی. تو بچی نے کہا کہ بابا ہمارے مذہب کے اندر یہ پرمپرا ہے کہ دودھ دان کرنے کے لیے آتی ہیں بچیاں. آج میں دان کرنے کے لیے آئی ہوں تو دودھ بت جو ہے وہ پی نہیں رہا. آج میرے اوپر کیونکہ میرے ابا ایسی مندر کے پنڈت ہیں میرے اوپر لوگ ہنسیں گے کہ پنڈت کی بیٹی کے کہنے پر بت نے دودھ نہیں پیا. اب کیا ہوگا؟ فرمایا بچی رو نہیں رو نہیں. حضرت خواجہ غریب نواز کے جو الفاظ سننے والے تھے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کی طرف اشارہ فرمایا اور وہ کٹورا ان کے ہاتھ مبارکہ سے اٹھا کر فرمایا کہ اے بت دودھ پیتا ہے کہ نہیں. اور خواجہ غریب نواز کی کہنے کے بعد بت نے وہ کٹورا اٹھایا اور دودھ پینا شروع کیا. ایک نقطہ اور رکھ دوں یہ تھا خواجہ غریب نواز خود موجود تھے اب پی لیا. اب ان کی غیر موجودگی کے اندر کیسے پیا جا سکتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں فی شیخ کیونکہ میں کسی دربار سے نسبت رکھنے والا ہوں تو میں عرض کروں کہ آپ جب مرید بننے کے لیے آتے ہو نا پہلی جو اسٹیج ہے وہ فلاں فی شیخ کی ہے. اپنے مرشد کے اندر فنا ہونے والی اسٹیج ہے. اپنے مرشد کے اندر جب آپ فنا ہو جاؤ گے فلاں فی شیخ جب اپنے جسم کے اندر اپنے مرشد کو بٹھا دو گے تبھی آپ فقیر وقت بن سکتے ہو. اگر جب نہیں اپنے مرشد کو اپنے جسم کے اندر اپنی جان کے اندر نہیں بٹھا رہے تب تک آپ فقیر وقت نہیں بن سکتے. ایسے پھر دنیا کے لوگوں کی طرح گھومتے رہو گے. میرے بھائیوں جب اپنے دربار پر آؤ اپنے مرشد اور اپنے شیخ کے آستانے پر آؤ تو وہاں پر محبت اور عقیدت سے رہو. قبلہ صحیح صحیح سراج میں شاد ہے خوش آئے ہو نہیں اللہ تعالیٰ کے آباد و شاد رکھا دو. قبلہ تو آج کروں پھر وہ ایسا ہوا سلسلہ مختصر وقت پورا کر رہا ہوں. اب بچی چلی گئی ہنستی ہوئی اپنے گھر کی طرف اور اپنے ابا پنڈت کو کہنے لگی کہ بابا میں نے دودھ مجھ کو پلا دیا اور دودھ پی. پنڈت خاموش ہو گیا پریشان ہو گیا. لوگوں نے کہا کہ یہ کس سے ہو سکتا ہے کہ بت دودھ پی لے بت تو پیتا ہی نہیں دودھ. اور سب کے سب لوگ پنڈت کے دروازے پر گھر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے ہندو لوگ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہو سکتا بت کیسے پیے گا. تو بچی نے کہا کہ بابا ان لوگوں کو بتاؤ اگر دودھ نہیں پیتا چلو کل میں تمہیں پلا کر دکھا دوں گی. صحیح آ رہا ہے نا بابا یہ آج دان تھا میں نے تو صبح آتا ہے پیارے دکھایا بھائی. انہوں نے کہا کہ بچی نے کہا کہ کل پلا کر دکھا دوں گی کوئی بات نہیں. پھر کل وہاں پر ہجوم کٹے ہو گیا صبح کا ٹائم. پھر بچی نے وہی کٹورا اٹھایا گھر سے اور دودھ ڈالا اور وہاں پر بدھ کی طرف پہنچی مندر کے بعد اور بدھ کی طرف آ کر بدھ کو کہنے لگی کہ بدھ دودھ پی. آج تو لوگ بھی کھڑے تھے لوگ کہہ رہے تھے کہ پنڈت کی بیٹی کیسے دودھ پلاتی ہے بدھ کو کیونکہ بدھ پیتا نہیں. قبلہ وہاں پر کھڑی ہو کر بچی نے بدھ کی طرف قبلہ جنید مصطفیٰ صاحب وہاں پر کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ بدھ دودھ پی دودھ پی دودھ پی. لیکن کل تو خواجہ غریب نواز آئے تھے وہ دودھ پلا کر گئے. میرے بھائیوں سنیت پر رہنے والوں کا یوں سنیو شہر اللہ کھانا کے لوگوں آج کل خواجہ غریب نواز پلا کر گئے تھے. آج تو خواجہ غریب نواز نہیں ہے لیکن قربان جب اس بچی کے لفظوں کے اوپر فرمایا اے پت دودھ پیتا ہے نہیں تو کل والے بابا کو بلا لوں گی اور پت نے دودھ پینا شروع کر دیا. عرض کرو فلاں فی شیخ جب بن جاؤ گے پھر تمہاری زبانوں پر سلسلہ چلے گا. پہلے تم اپنے مرشد کا نام لو گے کمال ہو جائے گا. جب فلاں فی شیخ بن جاؤ گے پھر تم اپنا ہی نام لو گے پھر کام ہو جائے گا. لیکن تب جب فلاں فی شیخ بنو گے بچی کے کہنے پر دودھ پینا شروع کر دیا. عرض کرو کہ پھر ان لوگوں سے اس بچی سے لوگوں نے پوچھا کون دیکھ کر لائے بابا. کہنے لگی کہ معلوم نہیں کون تھا لیکن یہاں سے اس طرف سے آیا اور اس طرف کی چلے گیا. تو لوگ وہ سب کے سب ہندو لوگ ان کے دربار پر گئے راستہ دیکھا تو وہ خواجہ غریب نواز کا ڈیرا تھا.